ماشاءاللہ آپ سب تشریف لا چکے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ سب کو ایمان والی، عمل والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم دائم رکھے۔ میں اپنے علاقے کے معزز علماء کرام، قرۂ کرام جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح میرے جو بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں دعوت پر، میں اپنے تمام احباب کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، آنے والی معززات ماؤں بہنوں کا، سب کا ممنون اور مشکور ہوں۔ ابھی انشاءاللہ آپ سب کا بیان ہوگا، بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم انعامات اور اسناد دیں گے اپنے بچوں کو۔ آپ نے سن لیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو بچے حفظ کرنے والے ہیں جن کو اسناد ہم نے دینی ہے وہ 48 ہے۔ الحمدللہ 48 کی تعداد میں بچے اور بچیاں ہیں، یعنی 5 بچیاں ہیں اور اس کے علاوہ بچے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ اسناد دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سب سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ سب دعا کروائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ان دنوں میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے رائے ونڈ میں، اور بہت سارے احباب آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یار اگر بیان میں نہیں آنا تو دعا میں شمولیت اختیار کریں۔ تو آپ صاحب ماشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اہل قرآن سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے حق میں، ہمارے اس ادارے کے حق میں دعا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ نماز کے فوراً بعد آپ کو یہیں پہ انشاءاللہ کھانا مل جائے گا۔ بڑی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ پورے انہماک کے ساتھ گفتگو سنیں۔ انشاءاللہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے اور اس کو ہم نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ محترم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمیں نصیحت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ فضیلت مآب علماء، قراء، اساتذہ، مبلغین اور اہل علم و فضل، بہت ہی عزیز القدر اور لائق تکریم وہ عزیز بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سعادت سے بہرہ مند فرمایا ہے، اور ان کے والدین بھی جو یہاں موجود ہیں، اور وہ تمام احباب گرامی اور عفت مآب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں۔ یہ اجتماع قرآن کے حفاظ کی تکریم اور ان کی عزت افزائی کے لیے منعقد ہوا ہے، جس میں انہیں اسناد بھی دی جائے گی، اور ان کی تکریم کے لیے ان کو کچھ انعام وغیرہ بھی دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دولت انہوں نے سمیٹی ہے اور جو کوثر خیر کا خزانہ انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے اتارا ہے اور اپنے لوح دل پہ اسے نقش کیا ہے،
یہ اتنا بڑا انعام ہے اور اتنی بڑی اللہ رب العزت کی دی ہوئی دولت اور ثروت اور نعمت ہے کہ دنیا ساری کی نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ایک طرف ہو اور قرآن مجید کی ایک آیت ایک طرف ہو تو یہ ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے ہیچ کچھ کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اسے رحمتوں کا خزانہ بنایا۔ اس سے انسان کو اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے اسے مالا مال فرماتا ہے، تو یہ رحمتوں کا خزانہ ہے اور خیر کا خزانہ ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت ایسی خیر اور بھلائی اور ایسی بہتری اور ایسی اللہ رب العزت اس کو دولت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی زندگی خیر سے بھر جاتی ہے۔ اور قرآن مجید جو اس کو اپنا ساتھی بنا لے، جو اس کو اپنا رہبر بنا لے، اور جو اس کو اپنی زندگی کا دستور اور منشور بنا لے، تو پھر قرآن اس زندگی میں بھی اس کا ساتھی ہے، قبر میں بھی اس کا ساتھی ہوگا، محشر میں بھی اس کا ساتھی ہوگا، اور جنت میں جائے گا تو پھر بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ اور اسے کہا جائے گا، جیسے محترم بتا رہے تھے، کہ تو قرآن پڑھ اور جنت کے درجات میں چڑھ، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام آئے گا۔ تو یہ اتنی عظیم دولت ہے جو اللہ رب العزت نے ان بچوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ایک ایسی تجارت ہے، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس کا معنی مفہوم جاننا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیم دینا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ ایسی تجارت ہے کہ دنیا کی کوئی تجارت جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری تجارتیں جو بھی ہیں دنیا کے اندر، کوئی سونے کا تاجر ہے، کوئی ہیرے جواہرات کا تاجر ہے، کوئی ایسی معدنیات کا تاجر ہے جن کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید ایسی بے بہا دولت ہے اور ایسی انمول اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا خیر کا خزانہ بنایا ہوا ہے۔ الکوثر، یہ خیر و برکت کا خزانہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا ایسا ذریعہ ہے کہ اس کا سننا بھی رحمت، اس کا پڑھنا بھی رحمت، اور اس پر عمل کرنا بھی رحمت، اور یہ اللہ رحمان نے سکھایا ہے، اور یہ رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انسانوں کے لیے معلم اول تھے۔ اور جن کو قرآن کا علم ملا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں تھے، اور بھی صحابہ تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایو آیت فی القرآن اعظم، کون سی آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت ہے؟ تو حضرت ابی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ فرمایا جی کہو۔ کہنے لگے آیت الکرسی، یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے جنت میں جانے میں صرف یہی چیز ابھی رکاوٹ ہے کہ وہ زندہ ہے، جو ہی وہ فوت ہوگا تو اس کا قدم جنت میں ہوگا، اس کا قدم جنت میں ہوگا۔ تو یہ جنت کا داخلے کا ٹکٹ ہے جو انسان اسے پڑھتا ہے، اور یہ انسان کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو انسان کی حفاظت کا باعث بنتا ہے، اس کے مال کی بھی، اس کی جان کی بھی، اس کی صحت کی بھی، اور اس کے جتنے امور ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے اگر انسان یقین کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اور جو اس کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی قدر کریں، ان کے بارے میں جو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔
سن کے ماننا اور یقین کرنا اور پھر اس کی قدر کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا کہ میں بھی قرآن سیکھنے والا اور پڑھنے والا بن جاؤں، اور ہماری اولادوں میں سے، ہمارے نواسوں میں سے، ہمارے پوتوں میں سے، ہماری نواسیوں میں سے، ہماری پوتیوں میں سے جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس قرآن کے پڑھنے پر اور حفظ کرنے پر اور اس کے سمجھنے پر، پھر قرآن کا خادم بننے پر اللہ رب العزت ان کو لگا دے اور توفیق عطا فرما دے کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ دنیا کی کوئی تجارت اس کے برابر نہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو جو اس دنیا کے اندر آئی ہے اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہوئی ہے، تم ان ساری آنے والی امتوں میں سے سب سے بہتر۔ خیر کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر، اخیر، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں جو حمزہ ہے وہ تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، اصل میں یہ اخیر، سب سے اعلیٰ، جیسے افضل ہوتا ہے، جیسے افضل ہوتا ہے اور انور ہوتا ہے، بہت نورانی، بہت بہتر، بہت اچھا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے کھڑی کی گئی ہے، نکالی گئی ہے، برپا کیا گیا ہے جس کو، اور جس کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ امت، اللہ اکبر، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم اجمعین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام، ساری اولاد آدم کے سردار، سید ولد آدم اور تمام نبیوں کے امام، خیر البشر اور سید ولد آدم، امام الانبیاء اور سید المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں، اور آپ کی امت آئی سب سے بعد میں ہے، لیکن ساری امتوں میں سب سے افضل یہ امت ہے، سب سے افضل یہ امت ہے، اور اس امت میں جو سب سے افضل ہے، پہلی امتوں میں سے افضل ترین امت ہے یہ، تو اللہ رب العزت نے تو اس کو قرآن مجید میں خیر امت قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ خیرکم، اس امت میں جو لوگ سب سے بہتر ہیں، خیرکم، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے بہتر لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ان کا یہ معمول تھا، بہت بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے اتنی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صدقہ کیا، خیرات کی، اور لشکر تیار کیے، اور مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے وقف کیا، مسجد نبوی کی توسیع کی، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع عطا فرمایا، بڑے غنی تھے، عثمان غنی ان کا نام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بڑی دی تھی، لیکن وہ قرآن مجید کے معلم تھے، حافظ بھی تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ان سے کام لیا کہ انہوں نے اپنے دور میں قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ تیار کروایا، اور پھر پورے عالم اسلام کی جو قلم رو تھی اور جو سلطنت تھی اس کے نسخے بھیج کر ان سب کو، امت کو اس قرآن پہ اکٹھا کیا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھا گیا تھا، پھر اس کی نقلیں تیار کر کے عثمان نے سارے اپنی سلطنت کے اندر تقسیم کی، لوگ اس کے مطابق پھر قرآن مجید کو لکھ کر تیار کرتے تھے، اور آج بھی وہی جو نسخہ انہوں نے لکھا تھا مصحف عثمانی، وہی اسی نسخے کے مطابق قرآن مجید کا رسم ہوتا ہے، قرآن مجید لکھا جاتا ہے، جیسے اس کے الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح اس کا رسم بھی محفوظ ہے، اس کا جو لکھنے کا انداز ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے انہوں نے لکھا تھا۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی اس میں آئی ہیں جیسے نقطے ہیں، اس زمانے میں نقطے نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور اسی طرح پھر وہ نقطوں کے ساتھ اور زبر زیر کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن بعد میں ہمارے جیسے لوگوں کی سہولت کے لیے علماء نے اس میں یہ ایک سہولت پیدا کر دی کہ نقطے بھی لگا دیے اور زبر زیر بھی لگا دی، تاکہ ہمارے جیسے جو غیر عربی ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے محفوظ کیا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے اس کو جاری کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس قرآن مجید کا ایسا شوق اور لگاؤ نصیب کیا، ایسی ان کو اس قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ ان کی وابستگی تھی کہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اتنا زیادہ پڑھتے تھے اللہ اکبر کہ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے سیر نہیں ہوتے تھے، جی نہیں بھرتا تھا، پڑھتے رہتے تھے، اور قرآن کے پڑھنے میں ان کو ایسی لذت اور ایسی حلاوت نصیب ہوتی تھی۔ ایک صحابی اللہ اکبر اسید بن حضیر غالباً وہ پہرے پر کھڑے تھے، اور دشمن نے تاکا کہ کوئی بندہ کھڑا ہے، اس نے تیر چلایا، اور وہ تیر آ کے ان کی ٹانگ میں لگا یا جسم کے اندر پیوست ہو گیا، اور انہوں نے وہ تیر نکال دیا، اور وہ اپنی تلاوت اور قرآن مجید کی قرات اپنی نفلوں کے اندر جاری رکھے ہوئے، تیر لگ گیا لیکن انہوں نے قرات نہیں چھوڑی، دوسرا لگ گیا، تیسرا لگ گیا، جب 3 تیر لگ گیا ان کو تو خون ان کا بہنے لگا، تو انہوں نے جلدی نماز مکمل کی اور سورت مکمل کر لی، سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے، نماز مکمل کر لی، اور مکمل کر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا، عباد ابن بشر غالباً انہیں اٹھایا، اور کہنے لگے میں نے اس لیے آپ کو اٹھایا ہے کہ میرا خون بہہ گیا ہے، شاید میری زندگی ختم ہو جائے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اس میں کوتاہی ہو جائے، اس لیے تم اٹھو اور اب ڈیوٹی تم سنبھال لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اپنے بھائی سے کہنے لگے اللہ کے بندے آپ کو تیر لگا تھا تو آپ نے اسی وقت مجھے اٹھا دینا۔ کہنے لگے میں جو سورت پڑھ رہا تھا اس سورت کی تلاوت میں مجھے ایسی لذت اور ایسی چاشنی اور ایسی حلاوت محسوس ہو رہی تھی، میرا جی نہیں چاہا کہ مجھے چھوڑ دے، میرا جی نہیں چاہا۔ یہ کب آتا ہے؟ یہ جب قرآن سے پیار ہو اور قرآن کا فہم ہو اور قرآن کی قدر ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ بندوں سے کلام فرما رہا ہے قرآن مجید کی صورت میں، یہ اللہ کا کلام ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں، تلک آیات اللہ، اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں ہیں، نتلوها علیک، آپ پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھ کے سنایا کس نے؟ جبریل امین نے، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے والے، آ کے پڑھانے والے حضرت جبریل امین تھے، لیکن اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں تلاوت کی ہے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک۔ تو یہ اس لیے کہ جو جبریل امین نے اللہ سے سنا تھا بالکل ویسے ہی جو کا تو آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا، اور پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر صحابہ کرام جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے ان کو سکھا دیا، اور پھر انہوں نے جو سیکھا اللہ اکبر، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل تھے، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ تھے، زید ابن ثابت تھے، ابی ابن کعب تھے، عثمان ابن عفان تھے، علی مرتضیٰ تھے، یہ لوگ عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ لوگ تھے عبداللہ ابن عمر تھے، یہ لوگ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور یہ آگے قرآن پڑھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا ہو وہ سالم مولا ابی حذیفہ سے پڑھے، معاذ ابن جبل سے پڑھے، اور وہ زید ابن ثابت سے پڑھے، ابی ابن کعب سے پڑھے، یہ، اور فرمایا کہ جو قرآن اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح اللہ نے اتارا ہے تو وہ اس طرح پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ نے سیکھا، اور پھر صحابہ سے یہ سلسلے چلے تابعین تک، اور تابعین سے اتباع التابعین تک، اور ان سے تبع الاتباع تک، اور پھر جو قرائے کرام تھے 7 اور 10 جنہوں نے اس قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور ہمارے پاس جو پہنچا ہے یہ قرآن حضرت عاصم کی روایت ہے، حفص انہوں سے سیکھا ہے، اور پھر ہمارے اساتذہ نے ان سے پڑھا اور ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری بھی جیسے حدیث کی سند اس طرح قرآن کی بھی سند ہے ہمارے پاس، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ نے کس کے ساتھ کی ہے؟ کہیں کہ اس کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، وہاں سے اس کو ٹیلی کر کے دیکھ لو، کسی پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا موجود ہے، کسی جگہ کے اوپر اس کو اللہ رب العزت نے کندہ کیا ہوا ہے، منقش کیا ہوا ہے، اور وہاں جا کے ٹیلی کر کے دیکھ لو، نہیں، یہ قرآن مجید محفوظ ہے حافظوں کے سینے میں،
بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی آیات بینات اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، ان کی زبانوں پہ جاری ہے۔ اور کئی لوگ نابینا ہوتے ہیں اور قرآن یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ضبط اور ایسا اتقان اور ایسی اللہ رب العزت نے ان کو یادداشت کی قوت دی ہوتی ہے کہ سورہ الحمد سے لے کر ناس تک پڑھ جاتے ہیں، اور کسی ایک جگہ پر متشابہ بھی نہیں ہوتا، اور کہیں اٹکاؤ بھی نہیں ہوتا، اور کہیں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ توقف ہو جائے اور اگلی آیت شروع کرنے میں ان کو کچھ سوچنا پڑے، کمپیوٹر کی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ اعجاز بنایا کہ اس کو ایسے لوگ حفظ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی کہتا ہے جی میرے 7 سال کے بچے نے حفظ کر لیا، کوئی کہتا ہے جی میرے 8 سال کے بچے نے حفظ کر لیا، کہتا ہے جی 9 سال کے بچے نے حفظ کر لیا، بلوغت کی عمر سے پہلے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کہیں کہ جو بیٹھ کے قرآن سناؤ تو وہ بیٹھ کے سارا قرآن بھی سنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا جو انتظام ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ان میں بہت سارے جو ہیں پھر وہ قاری بنتے ہیں، اور پھر بہت سارے سعادت مند عالم دین بنتے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اس ادارے کے مدیر ہیں محترم، کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ وہ ادھر قریب آ جائے نا، میرے آگے یہاں بیٹھے ہیں۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بارک اللہ، شکر ماشاءاللہ۔ حافظ اور قاری اسماعیل صاحب، اللہ نے ماشاءاللہ توفیق عطا فرمائی۔ کتنے سال ہو گئے اس ادارے کو قائم کیے ہوئے؟ 14 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور کتنے لڑکوں نے حفظ کر لیا یہاں سے؟ ماشاءاللہ تقریباً 350 کے قریب طلبہ اور طالبات نے یہاں سے قرآن مجید حفظ کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ ایسے قرآن کے خادم موجود ہیں جو اپنی زندگیاں قرآن کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس امت کے اندر سب سے بہترین لوگ، اس امت کے اندر سب سے بہترین لوگ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے معلم تھے، زید بن ثابت قرآن کے معلم تھے، ابی بن کعب قرآن کے معلم تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم قرآن تھے، عبداللہ بن مسعود بھی معلم قرآن تھے، اللہ اکبر۔ اور ایک جو مدینے کے قاری تھے نافع، وہ اپنے استاد سے انہوں نے پڑھا تھا، عمرو بن القعقاع کا نام تھا ان کا جن سے انہوں نے پڑھا تھا، تو انہوں نے پھر حضرت عثمان سے بھی پڑھا تھا، عبداللہ بن مسعود سے بھی پڑھا تھا، زید بن ثابت سے بھی پڑھا تھا، اور جو ہمارے قاری ہیں ان کی سند جو پہنچتی ہے حفص تک، حفص بن سلیمان تک، انہوں نے عاصم بن نجود سے پڑھا تھا، اور انہوں نے پھر اوپر ابو عبد الرحمن سلمی سے پڑھا تھا، اور انہوں نے پھر حضرت عثمان سے بھی پڑھا تھا، اور عبداللہ بن مسعود سے بھی پڑھا تھا۔ بہت اللہ رب العزت نے ان کو سعادت نصیب فرمائی تھی کہ بڑے بڑے قراء جو تھے، اساتذہ حفاظ مدینہ منورہ کے اندر، کوفہ کے اندر، انہوں نے ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی۔ تو قرآن اس طرح محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت، ایک تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی حفاظت کی جائے، اور اس کے رسم الخط کی حفاظت کی جائے، اس کی زبر زیر کی حفاظت کی جائے، اس کی شد مد کی حفاظت کی جائے، اور یہ چیزیں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ آج کل تو کمپیوٹر کا دور آ گیا کہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت انسان جو ہے وہ اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے، اور لوگوں کے سینے میں بھی جو محفوظ ہے، یقین جانیے کہ وہ بھی کمپیوٹر کی طرح، کمپیوٹر میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن حافظ جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے، اتنے پختہ اور اتنے ضبط و اتقان والے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہیں بھی اٹکتے نہیں ہیں۔ لیکن کبھی انسان بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ امام کعبہ بھی اگر بھول جاتے ہیں تو پیچھے ایک لائن لگی ہوتی ہے حافظوں کی اور فاتح کی، فاتح کہتے ہیں جو ان کو لقمہ دینے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2-3 کے ساتھ میری بھی ملاقات ہوئی جو امام کو لقمہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں، اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں رمضان کے اندر جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس یہ قرآن اللہ کا واعظ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو تمہارے سینے کے روگ ہیں، بے یقینی ہے، بے چینی ہے، اور نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور انسان کو سوچوں نے اور خطرات نے اور آنے والے حالات کی اندیشوں نے بے چین اور بے قرار رکھا ہوا ہے، قرآن مجید پڑھو، سمجھ کے پڑھو اور اس پر عمل کرو، اللہ رب العزت انسان کو
شفاء کامل عطا فرماتے ہیں، شفاء لما فی الصدور، اور جسمانی شفا بھی اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے یہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا سردار تھا جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو انہوں نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کا زہر ختم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک دیوانہ تھا جس کو انہوں نے جکڑا ہوا تھا، اس پر بھی انہوں نے پڑھا قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفاء کامل عطا فرما دی۔ تو قرآن شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفائین، دو شفا کے سرچشمے ہیں، دو شفا کے سورس ہیں، اور دو شفا کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ القرآن والعسل، ایک قرآن مجید اور دوسرا شہد۔ اور لوگ کہتے ہیں جی آپ پڑھ دیں، برکت کے لیے بھی حافظ پڑھ دیں، مدرسے میں بیٹھ کے ختم کر دیں اور ہمارے نام کر دیں اور ہمارے فلاں بزرگ کو اس کا ثواب بخش دیں۔ میرے بھائیوں یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرو۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے یہ اعصاب وغیرہ اور دوسرے تیسرے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کے زمانے میں ہر گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یمن کے اشعری قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، بڑے خوش آواز لوگ تھے اور بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نفل نماز کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، وہ پڑھ رہے ہیں، آپ سے انہیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سن رہے ہیں۔ پھر اگلے دن صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ میں نے تیرا قرآن سنا، تو قرآن مجید لحن داودی تمہیں اللہ نے عطا فرمایا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ سن رہے ہیں، آپ میرے پاس کھڑے ہیں اور آپ میری قرات سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جاتا لحبرتہ لک تحبیرا، میں اور بھی اس میں رس گھول دیتا، میں اور بھی اس کو خوبصورت بنا دیتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور ان کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، اور ایسا ہوتا تھا ان کا معمول کہ ایک بندہ کچھ دیر قرآن پڑھ کے لیٹ گیا ہے تو دوسرا کھڑا ہو گیا ہے، اور کوئی خاتون کھڑی ہو گئی ہے، اور کوئی غلام کھڑا ہو گیا ہے، اور کوئی باندی کھڑی ہو گئی ہے، مالک کھڑا ہو گیا، ساری رات مصلی آباد رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی قرآن کی برکتیں ڈال دے اور قرآن مجید کی محبت نصیب فرما دے کہ ہمارے گھروں میں ہر وقت قرآن پڑھا جائے، اور ہماری زندگی کو بھی اللہ رب العزت قرآن کے مطابق ڈال دے، ہماری زندگی قرآن مجید کی پیروی والی زندگی ہو، قرآن مجید پر عمل والی زندگی ہو، اور قرآن ہمارے لیے حجت و برہان بن جائے۔ قرآن جس کے لیے حجت و برہان بن گیا، اللہ اکبر، کہ قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن سے محبت کی، اس کی تعظیم کی، اور اس سے لگاؤ رکھا، اس کے ساتھ تعلق استوار کیا، پھر اس تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا، ٹوٹنے نہیں دیا، وہ تعلق جوڑے رکھا، قرآن کو ساتھی بنایا۔ اور ما معک من القرآن، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھ جو قرآن ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ سینے میں ہے اور ذہن میں ہے، اور جب انسان چاہتا ہے اسے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ما معک من القرآن، جو قرآن کو اس طرح اپنے ساتھ کر لیتا ہے، پھر یہ قرآن قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کا ساتھ جو آدمی لے لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، ساتھی بنا لیتا ہے، تو قرآن پھر اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، قرآن پھر اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے درخواست کرے گا، قرآن جو اس کا پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے یہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس نے جو قرآن پڑھا اس کا پڑھنا، اور جو اس نے قرآن پر عمل کیا اس کا قرآن پر عمل کرنا، یہ اس کا ساتھی بن جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ انسان کا نیک عمل انسان کا ساتھی بنے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کا یاد کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت قیامت والے دن مجسم کر دے گا، یہ مجسم ہو جائے گا اور انسان کا استقبال کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جس وقت اس کا حافظ قبر پھٹے گی اور نکلے گا تو وہ شاہب ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، چہرے پہ گھبراہٹ ہوگی،
محشر ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کو سامنے سے اس کا عمل جو ہے قرآن مجید کے پڑھنا، عمل کرنا، قرآن سے محبت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مجسم کر کے اس کا سامنے لے آئے گا۔ تو وہ اس کو کہے گا، قرآن اس کو کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہ میں تو نہیں پہچانتا آپ کو، لیکن آپ تو بہت خوش شکل اور بڑے نورانی چہرے والے ہو۔ وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن۔ ہاتھ پکڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، کہے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میرا ساتھ نبھایا، آج میں تیرا قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش پکی پکی قبول، اس کی سفارش قبول ہے، شافع مشفع۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی رکھو یاد، وماحل مصدق، اور جس کے خلاف قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میری قدر نہیں کی، اس نے مجھے کھول کے نہیں دیکھا، اس نے مجھے پڑھا ہی نہیں، مجھے سنا ہی نہیں، مجھے بلا دیا، مجھے نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا، جس کے خلاف قرآن نے نالش کر دی، مقدمہ کر دیا، دعویٰ کر دیا، تو پھر قرآن کے حق میں ڈگری ہو جائے گی اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔ تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور قرآن کہے گا اے اللہ اب آپ اس کی عزت بڑھائیں، اس کو شان اور مرتبہ عطا فرمائیں۔ تو دو حدیثیں ہیں، میں ان کو ملا کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دے کہ یہ جنت ہے تیرے لیے، اس کا پروانہ مل جائے گا، اور ایک ہاتھ میں اللہ رب العزت اس کو اس چیز کا پروانہ دے دے گا کہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تو نے یہاں سے چلے جانا ہے یا کسی نے انقلاب لے کے اور تیرا تختہ الٹ دینا، نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے قرآن کہے گا یا اللہ اس کی اور عزت بڑھائے، تو پھر اس کی تاج پوشی بھی کی جائے گی اور اس کو عزت و خلعت کا، عزت و تکریم کی خلعت بھی پہنائی جائے گی۔ تو اس طرح حافظ قرآن کی تکریم ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید بھی آئے گا، اور وہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا وہ بھی آئے گا، اور اللہ رب العزت، اللہ اکبر، جب وہ لایا جائے گا قرآن کے پڑھنے والا اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والا حافظ، اور اس کے والدین کو بھی بلایا جائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ جو والدین ہیں ان کی بھی تکریم ہو، اور اللہ رب العزت ان کے لیے یہ حکم دیں گے کہ ان کو تاج بھی پہنایا جائے اور ان کو لباس بھی پہنایا جائے۔ تاج کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تاج ہے کہ سورج سے زیادہ روشن ہو، سورج سے زیادہ تابناک ہو، درخشندہ ہوگا اور پر نور ہوگا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کی روشنی چمکے گی کہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا، اور پھر ان کو لباس بھی پہنایا جائے گا۔ تو وہ دونوں عرض کریں گے، ماں بھی اور باپ بھی، کہ بیما کسینا ھذا، یہ ہماری جو تاج پوشی ہوئی ہے، یہ خلعت کے فاخرہ کے ساتھ ہمیں نوازا گیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ تمہارے بیٹے نے قرآن لیا تھا، قرآن پڑھا تھا، قرآن سیکھا تھا، قرآن کو اپنا لیا تھا، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا تھا۔ تو یہ وہاں عزت افزائی ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت جو قرآن والے ہیں اللہ ان کو نیچا نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بڑے بڑے اونچے مقام دیتا ہے، بہت اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، جو قرآن سے اللہ ناطہ توڑتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے، نہ محبت کا، نہ سمجھنے کا، نہ عمل کرنے کا، اور نہ اس کے سننے کا، نہ اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کا، کوئی بھی تعلق نہیں ہے ان کا قرآن کے ساتھ، تو پھر اللہ اکبر ان کو اللہ تعالیٰ پستیوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیچا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انحطاط اور زوال کی طرف اتار دیتا ہے، پھر وہ پست سے پست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن دنیا میں بھی انسان کی رفعت کا باعث ہے، عزت و تکریم کا باعث ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حامل قرآن کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کو ماننا اور اس کو مان کر اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا اظہار کرنا کہ اللہ تو ذو الجلال ہے، اللہ تو کبریائی والا ہے، اللہ اکبر العلی العظیم، اللہ رب العزت عالی شان والا ہے، اللہ بڑی عظمت والا ہے، اور اللہ رب العزت رفیع الدرجات، بہت اونچا مقام رکھنے والا ہے، ہر چیز سے اوپر اللہ رب العزت ہے۔
یہ آسمان ہے اور اس کے اوپر پھر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا بنائی ہے اور اس کے اوپر پانی کا سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ اس سے بھی اوپر ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ رب العزت اللہ اکبر ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ ساری کائنات سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اور اللہ رب العزت اللہ اکبر جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا کوئی عظمت کا اور اس کی بلندی کا اور اس کی اونچائی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا اللہ رب العزت عالی شان ہے، رفیع الدرجات ذو العرش۔ اللہ رب العزت بہت اونچے مقام والا ہے اور اللہ رب العزت عرش کا مالک ہے، رب العرش العظیم۔ عرش جو ہے یہ ساری کائنات سے بڑا ہے اور اللہ رب العزت عرش سے بھی بڑے ہیں، اللہ رب العزت عرش سے بھی بڑے ہیں، ساری مخلوق سے اللہ رب العزت بڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جلال اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو ماننے کا یہ تقاضا ہے کیا؟ اکرام ذی شیبۃ المسلم، وہ مسلمان جس کے بال اللہ کی فرما برداری میں سفید ہو گئے، اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی بڑائی ماننا ہے۔ جلالو ذی شیبۃ المسلم و اکرام ذی سلطان المقسط، اور وہ اقتدار والا حکمران اور اپنے ماتحتوں کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنے والا، وہ کوئی افیسر ہو، وہ کوئی جرنیل ہو، وہ کوئی وزیر ہو، وہ کوئی امیر ہو، وہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، قسط اور انصاف کا اہتمام کرتا ہے، اس کو قائم کرتا ہے اور اللہ کا حکم اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ آج کل تو ہمارے یہ ہے نا، ہم حکمرانوں کے ساتھ دعا نہیں کرتے ان کے لیے، بس یہی کہتے ہیں کہ سارا قصور ان کا ہے، لیکن جس کسی کو آدمی کو ٹٹول کے دیکھ لو، آپ کو کوئی کسی سے کم نظر نہیں آئے گا، ہر ایک ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر، ہر ایک ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو خیر بات یہ ہے ذی سلطان المقسط، اس کی عزت کرنا یہ بھی اللہ کی بڑائی ماننے کا تقاضا ہے۔ وہ حامل القرآن، اور قرآن کے حامل، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کی زندگی میں قرآن ہے، جس کی سیرت اور جس کا عمل، جس کا کردار اور جس کا طرز زندگی قرآن کے مطابق ہے، اس کی عزت کرنا۔ غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، نہ وہ قرآن میں غلو کرتا ہے۔ غلو قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے انسان کہے کہ میں اس سے آگے بڑھ کر کروں گا، میں اس سے آگے بڑھ کر کروں گا، یعنی قرآن نے جو حدود مقرر کر دی ہیں ان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ غلو ہوتا ہے۔ تو غلو نہیں کرتا بلکہ قرآن کو امام بناتا ہے اور قرآن مجید کو اپنا رہبر و رہنما بناتا ہے، اور قرآن مجید نے جو رہنمائی فرمائی ہے اسی کے مطابق قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگی کو لگائے رکھتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب اللہ نے اتاری ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہاں لعلہ شاید کے معنی میں نہیں ہے، ترجیح کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تحقیق کے معنی میں ہے کہ یقیناً اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ پڑھنے والوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، عمل کرنے والوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، سننے والوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی تلاوتیں سن رہے ہیں، قرآن مجید کے فضائل سن رہے ہیں اور یہ حفاظ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ اکبر، تتنزل علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو قرآن مجید رحمتوں کا خزانہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ان کی عزت افزائی فرمائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو کہیں گے کہ یہ قرآن مجید کے عمل کی وجہ سے اور قرآن مجید کے بچے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے تمہاری عزت افزائی کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دن بھی لوگوں کو عزت بخشے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت و تکریم عطا فرماتا ہے، اور اس طرح قبر میں بھی اللہ رب العزت قرآن کو ان کا ساتھی بنا دے گا، قرآن کو ان کا ساتھی بنا دے گا۔ تو قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور قرآن مجید سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت سے انسان سنے، محبت سے انسان پڑھے اور محبت سے اس کا ترجمہ سیکھے اور پھر اس کو اپنی زندگی کا دستور اور معمول بنائے۔ قرآن ہمارے لیے نور ہے، قرآن ہمارے لیے حجت و برہان ہے اور قرآن ہمارا امام اور رہنما ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل
شارٹ ہے، مختصر ہے، بہت ہی چھوٹا راستہ ہے، لیکن منزل تک یقیناً پہنچانے والا ہے۔ یہدی للتی اقوم، سیدھا، بالکل سیدھا اور منزل تک پہنچانے والا، کوئی ایج پیچ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں امت کو دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت، آپ کا طریقہ اور آپ کی زندگی۔ یہ قرآن کے مطابق تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ کیا تھی؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف قرآن کی پیروی کرتا ہوں، وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دونوں وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا، اور سرے منہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹے نہیں۔ آپ بال برابر بھی قرآن سے اور اللہ کی وحی سے ہٹے نہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی قرآن مجید کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنی زندگی کا دستور اور قانون اور ضابطہ بنا کے اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز اس قرآن کی برکتیں اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے گا۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی بہت بڑی دولت ہے۔ ایک یہ اللہ کا واضح ہے، قد کو موعظۃ من ربکم، یہ دوسرا شفا ہے، ہدی و رحمۃ للمؤمنین، یہ رہنمائی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا یہ فضل قرآن مجید اور اللہ کی یہ رحمت جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہے، فبذالک فلیفرحوا، اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو لوگ جمع کرتے ہیں، زمینیں بناتے ہیں، مربع بناتے ہیں، جاگیریں بناتے ہیں، اپنے کاروبار کے بڑے بڑے سلسلے قائم کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر سونا چاندی اور قیمتی چیزیں جمع کرتے ہیں، اور کئی ملکوں کے اندر اپنے کاروبار کی چین پھیلاتے ہیں، خیر مما یجمعون، جو ساری دنیا والے جمع کرتے ہیں، قرآن اس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز کی قدر و قیمت بھی جانتے ہیں اور اس کی حقیقت بھی جانتے ہیں۔ ہمیں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے، ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے کہ کس چیز کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اس لیے قرآن مجید کی قدر کریں اور ان بچوں کی بھی تکریم کریں، ان کی بھی تکریم کریں، کیونکہ یہ خاص اللہ والے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہیں۔ کون ہیں یہ اللہ والے؟ کون ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ میرے ہیں؟ ہم اہل القرآن، اہل اللہ وخاصتہ، یہ قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، یاد کرنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، آگے پھیلانے والے، یہ ہیں قرآن والے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے خاص الخاص ہیں، یہ میرے اسپیشل بندے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ کہ اس کے کلام کے خادم ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو پھر اسی طرح اسپیشلی اللہ رب العزت ان کو اکرام دیں گے، ان کو نوازیں گے، ان کو انعام دیں گے، اور ان کے درجے بلند ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان ہمارے عزیزوں کو، بیٹوں کو اور بیٹیوں کو قرآن مجید کا صحیح حافظ بنائے گا، قرآن کے حروف کے بھی حافظ ہوں، قرآن کے احکام کے بھی حافظ ہوں، اور قرآن کی حدود کے بھی حافظ ہوں۔ اور بیٹا یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کو چھوڑنا نہیں، کوشش تو یہ کریں، والدین بھی موجود ہوں گے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو عالم دین بنائیں، جس کا اللہ رب العزت نے 2-3 بیٹے دیے ہوئے، ایک کو قرآن کے لیے وقف کر دیں، قرآن کا خادم بن جائے، قرآن کا عالم بن جائے، قرآن کا اللہ تعالیٰ اس کو معلم بنا دے، اور قرآن کا ساری زندگی پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنا دے، اور یہ فکر نہ کریں کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ رب العزت جن کو قرآن کی دولت دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے نواز دے گا۔ قرآن مبارک کتاب ہے، اور یہ برکت زندگی میں بھی آتی ہے، صحت میں بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مال و دولت کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہوتا، کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی دولت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ قوت لا یموت کے اوپر بھی زندگی گزارتے ہیں لیکن بڑے خوش ہوتے ہیں۔
بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جس دولت سے نوازا ہے یہ دولت سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ دکھانا اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھ کے بڑا دیالو کہیں اور بڑا فیاض کہیں اور بڑا ایسا کہیں کہ جی بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، یہ اتنا خرچ کرتے ہیں، نہیں، صرف اس لیے دکھانا کہ لوگوں کو بھی شوق ہو، لوگ بھی یہ کام کریں، اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر بھی جذبہ ابھرے اور ان کا بھی دل چاہے کہ جیسے یہ کر رہا ہے میں بھی اسی طرح کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ لوگ آئے تھے بڑے ہی غریب نادار بالکل مفلس بیچارے، ان کو کپڑے نصیب نہیں تھے، انہوں نے جانوروں کی کھالوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے جانوروں کی کھالیں پہنی ہوئی تھی، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، اور فقیر تھے، بھوکے تھے اور بہت ہی محتاج تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم دل تھے، کسی کی ایسی کمزوری اور کسی کی ایسی احتیاج والی اور ایسی حالت دیکھتے جو قابل رحم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، اور یہ تمہارے بھائی آئے ہیں ضرورت مند ہیں، ان کے لیے جمع کرو۔ اور ایک آدمی اٹھا گیا سب سے پہلے، اور وہ ایک تھیلی درہموں کی بھر کر لے آیا، وہ اسے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، ایسے جھکتا ہوا آ رہا تھا، وہ لا کے اس نے ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ اور اس کا یہ عمل دیکھ کر سارے ہی چلے گئے، اور جتنے گئے اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا، جو کا، دیناروں کا اور درہموں کا ڈھیر لگ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے ہی ان میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ جو پہلا بندہ گیا تھا نا، جس کے جانے کے بعد پھر سارے لوگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے اندر کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر لوگ اس کام کو کرتے ہیں، یہ جو اس کے بعد کرنے والے ہیں ان کا ثواب بھی اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی ثواب دے دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر انسان کو جب دین کے لیے خرچ کیا جا رہا ہو تو انسان اگر آگے بڑھ کے دے دے تاکہ دوسروں کا بھی حوصلہ ہو اور وہ بھی ہمت کرے اور اس کے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ ایسی تجارت ہے، سرا وعلانیہ، خرچ کرتے ہیں چھپا کر بھی دکھا کر بھی، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع۔ یہ بچہ جب آتا ہے نا مسجد میں قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ قرآنی الفاظ کا قاعدہ ہے، یہ قرآنی الفاظ سکھانے کے لیے نا ان کا اجزاء کر کے اور ان کو الگ الگ پھر کرنا، پھر جوڑنا اور پھر آگے پڑھنا، یہ قرآن کے الفاظ ہی ہیں۔ اسی وقت سے یہ قرآنی الفاظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی نیکیوں کا کھاتا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مکلف نہیں ہے، کوئی 5 سال کا ہوتا ہے، کوئی 6 سال کا ہوتا ہے، کوئی 7 سال کا ہوتا ہے، کوئی 8 سال کا ہوتا ہے، ان کی تجارت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو نیکیاں ہیں ان کے نامہ عمل میں بھی لکھی جاتی ہیں، ان کے استاد اور محترم کے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں، اور جو ان کے والدین ہیں ان کے نامہ میں بھی لکھی جاتی ہیں، اور جو ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے ساری ضرورتیں اور ساری ان کے لیے جو لوازمات ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تجارت ہے، ان کے لیے بھی نیکیاں ہیں۔ تو اتنی بڑی تجارت کو کرتا ہے، بچے کی بھی کمائی ہوگی، استادوں کی بھی کمائی ہوگی، محترمین کی بھی کمائی ہوگی، اور معاونین کی بھی کمائی ہوگی، ماں باپ کی بھی ہوگی اور بچے کی بھی ہوگی۔ میرا خیال ہے دنیا میں ایسی کوئی تجارت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ظاہر بینوں کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور مدینے کا جو بتھان نیوان علاقہ ہے، پائی علاقہ ہے، نیچے کا علاقہ ہے، وہاں جائے اور وہاں سے 2 قیمتی اونٹنیاں وہ ساتھ لے آئے اپنے گھر میں، چوری کے بغیر، ڈکیتی کے بغیر اور کسی محنت مزدوری کے بغیر، وہاں جانے پر ہی ان کو یہ 2 اونٹنیاں مل جائیں، تو وہ 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں لے آئے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اتنی بڑی کمائی جائے اور آدمی اونٹنیاں 2 لے کے آ جائے۔ اونٹنی اس دور پہ بھی بڑی قیمتی تھی، لیکن آج کل تو میرا خیال ہے لاکھوں تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے۔ جب لوگ قربانی کے لیے خریدتے ہیں تو 1.5-2 لاکھ کا جانور خریدتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا خریدتے ہیں۔ تو
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 آیتیں پڑھتا ہے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 پڑھتا ہے تو 3 سے بہتر ہے، اور اگر 4 پڑھتا ہے تو 4 سے بہتر ہے۔ اسی طرح جتنی بھی پڑھتا ہے 10 آیتوں کا سبق لیتے ہیں غافل، اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ سبق لیتے ہیں، تو اتنی اونٹنیاں ان کے لیے ایسے ہے جگہ وہ اپنے گھر میں لے آئے۔ لیکن یہ دولت ہمیں نظر نہیں آتی، یہ نظر کب آئے گی؟ وہاں جا کے جہاں یہ غیبی چیزیں مجسم ہو جائیں گی۔ ایک کھجور اللہ کے لیے دی ہوئی وہ پہاڑ بن جائے گا، اور ایک پائی اللہ کے لیے دی ہوئی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بے حد و حساب اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو دین کے لیے خرچ کرو، اور یہ دین کے ساتھ تجارت کرو، یعنی دین کی خدمت کر کے، دین کا تحفظ کر کے، دین کی اقامت کے ساتھ پیسہ لگا کر، مال لگا کر، جان لگا کر یہ تجارت کرو۔ یہ بڑی نفع والی تجارت ہے، یہ ہے تجارت لن تبور۔ اور پھر جو یہ لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، معاشر میں بھی عزت دیں گے، اور جنت میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کو بہت عالی مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت بلال اسلامک سینٹر کو ماشاءاللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کو نسبت ہے، اور حضرت بلال کون تھے؟ حبشی غلام تھے، اور ان کا مالک اللہ اکبر ان کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو گھسیٹتا ہے، اور کبھی سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے، کبھی مارتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انکار کر دے اللہ کا، اللہ کی توحید کا۔ کہتے احد احد، میں تو صرف اسی کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو اس کا بندوبست کرو، بیچارے کو چھڑاؤ اس۔ حضرت ابو بکر نے خرید لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا کہ بلال تیرا کام یہ ہے کہ تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی۔ تو پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خرچے کا حساب رکھنے والے تھے۔ کوئی چیز لانی ہوتی تو یہ لے آتے، اور کہیں کوئی چیز دینی لینی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ بلال یہ کام کرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال انفق یا بلال، او بلال جو تیرے پاس ہے اس میں سے خرچ کیا کر، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا، اور جو عرش والا ہے اس سے کمی کا اندیشہ نہ رکھ، تو جتنا خرچ کرے گا اللہ اتنی برکت کرے گا، اللہ اور بڑھا دے گا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے کسی کی آہٹ سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے بلال جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ بلال کیا عمل کرتے ہیں؟ سوچنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ عمل تو کوئی خاص میں نہیں کرتا، ہاں ایک چیز ہے میں کہ میں وضو کرتا ہوں، اور اکثر میرا اہتمام ہوتا ہے کہ میں باوضو ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو نماز ضرور پڑھتا ہوں، وضو کے تحیہ یعنی وضو کی نماز، اور وضو کیا ہے پھر بندہ نماز پڑھ لے۔ کہنے لگے یہی تیرا عمل ہے جو تجھے جنت میں لے گیا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان کے نام سے اس کو نسبت دی گئی ہے اور عنوان بنا ہے ان کے نام سے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بلالی مسلمان بنا دے، جیسے بلال مسلمان تھے اللہ تعالی ہمیں بھی بلالی مسلمان بنا دے۔ تو آپ نے بھی بیٹا اس بلال اسلامک سینٹر کے اندر پڑھا ہے تو قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور قرآن کو اپنی زندگی کا دستور اور اپنی زندگی کا منشور بنانا ہے، اور قرآن کے خادم بننا ہے۔ اپنے والدین کو بھی تیار کرو کہ ہمیں دین کا خادم بنا دیں، دین کا عالم بنا دیں، دین کے لیے وقف کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کے اندر سعادتوں کے ساتھ اور عزتوں اور رفعتوں کے ساتھ سرفراز فرمائیں گے۔ اور جو اساتذہ ہیں یہ بھی بڑے محسن ہیں، ان کی بھی تکریم کرنی چاہیے۔ اور آج کل لوگ نعرہ نورہ مار کے اور جزاک اللہ خیر کہہ کے تکریم کر دیتے ہیں، نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ بھی ہمارے محسن ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ قابل قدر ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ خرچ کرنا ایسا ہونا چاہیے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو دے رہا ہوں تو کوئی احسان کر رہا ہوں، بلکہ اس کو سعادت سمجھے کہ میرا مال ان لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ رب اور زیادہ ترقی، استحکام اور استمرار نصیب فرمائے، اور جن بچوں نے اور بچیوں نے پڑھا ہے اللہ تعالی ان کے لیے قرآن مجید کو نور بنا دے، حجت و برہان بنا دے،
اور ان کے لیے امام اور پیشوا بنا دے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے مطابق، ان کی زندگی قرآن کے مطابق چلنے والی اور ڈھلنے والی بنا دے، قرآن کے مطابق ان کی زندگیاں گزریں، اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں، اور جو محسنین اور معاونین ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ادارے کو ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، اچھی خاصی تعداد نے ماشاءاللہ کا قرآن حفظ کیا ہے، بیٹوں نے بھی اور بیٹیوں نے بھی۔ یہ دین کی پہلی سیڑھی ہے کہ قرآن پڑھے اور یاد کر لے، پھر اس کے بعد حدیث پڑھے، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھے اور دیگر علوم پڑھے، اور پھر دین کا عالم بنے۔ یہ انشاءاللہ العزیز نبیوں کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے نا، وہ عبداللہ بن مبارک بھی کہتے ہیں اور امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، وہ دین کے علماء کا ہے، جو علماء دین ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے، آپ کے مصلی کے، آپ کی مسند کے وارث ہیں، اور آپ کے مشن کے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا، جو مقصد تھا آپ کا، لوگوں کو جہنم کی طرف سے ہٹا کر جنت کی راہ پہ لگانا، یہ مشن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج یہ مشن امت کے علماء اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس مشن کے خادم ہیں اور اس مشن کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ تو ان کی محبت، ان کی تکریم اور ان کا پاس لحاظ اور ان کو مستغنی کر دینا اور انہیں بے فکر کر دینا، یہ ہماری زندگی کا بہت ضروری عمل ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ برکت فرمائے اور قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ 30 کلومیٹر سفر کرتا ہوں، لیکن یہ بات میرے محترم ذہن میں رکھیں کہ لاہور جتنا پھیلا ہوا ہے نا، اس سے جہاں لاہور کی حدود ہے، اس سے باہر اگر آپ کا سفر 23-24 کلومیٹر ہے تو پھر آپ مسافر ہیں۔ تو اپنی فیکٹری میں جا کر یا اپنے دفتر میں جا کر آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی۔ لیکن پھر جہاں شہر آ جائے اور اس کی حدود شروع ہو جائے، پھر انسان مقیم ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر سے نہیں آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا مسافت کو، بلکہ لاہور کی جو آبادی ہے یہاں سے کاؤنٹ کریں کہ اس سے آگے آپ کا سفر 23-24 کلومیٹر ہے، تو پھر آپ مسافر ہیں، آپ سفر کی نماز پڑھیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وآناء النهار آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتاب اللهم وأنزلته في كتاب منك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء مرضانا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا حجة وبرهانا واجعله لنا نورا وإماما اللهم اجعل القرآن العظيم لنا حجة وبرهانا واجعله لنا نورا وإماما واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا یا رب العالمین۔ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اکرم المکرمین ہیں، ہم تیرے فقیر بندے ہیں، بے شک گناہگار ہیں، لیکن اللہ تیری توحید کے ماننے والے ہیں، تیرے دین سے محبت کرنے والے ہیں، تیری کتاب سے محبت کرنے والے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، نیکوں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے مخلص اور سچے بندوں میں شامل فرما دے۔
یا اللہ دنیا کی نعمتیں اور برکتیں بھی عطا فرما دے، دین کی رحمتیں اور برکتیں بھی عطا فرما دے، اور آخرت کی آسانیاں اور خوشیاں بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری دنیا سنوار دے جس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ہماری قبر اور آخرت بھی سنوار دے جہاں پلٹ کے ہم نے جانا ہے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا وارث بنا دے، جہنم سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے، جنت والے اعمال پہ لگا دے، جنت والی راہ پہ لگا دے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اور آپ کی قیادت میں صحابہ کے ساتھ، امت کے نیکوکاروں کے ساتھ یا اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ان بچوں نے اور بچیوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یا اللہ ان کو قرآن کی برکات سے اور قرآن کے اثرات سے اور قرآن کے انوار سے اور قرآن مجید کے روحانی اثرات سے اللہ ان کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ان کو قرآن کا ساتھی بننے کی اور قرآن کو ان کا رہبر و امام بنا دے، اللہ قرآن کے ساتھی بنا دے اور قرآن کو ان کے لیے رہبر و امام بنا دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں اور عزتیں، خوشیاں اور کامیابیاں میسر فرما۔ یا اللہ والدین کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت اور زندگی میں نیک نامی کا باعث اور دنیا سے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ان بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اپنے اساتذہ کے لیے، اس ادارے کے اہتمام کرنے والے حضرات کے لیے، بالخصوص ہمارے بھائی اسماعیل صاحب اور ان کے رفقاء اساتذہ کرام اور ان کے ساتھی معاونین، یا اللہ ان کو عزت برکت کے ساتھ نواز۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ مالا مال فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما، صحت زندگی میں برکت فرما، توانائیوں اور صلاحیتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس کو وسعت عطا فرما۔ جو 7 پلاٹ لیا گیا ہے یا اللہ اس کی تعمیر اور اس کی تکمیل آسان فرما دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم یسر لنا امرنا کلہ واصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ جس بھائی نے، بہن نے، بزرگ نے، دوست نے، ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے اور بیٹے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو نیک بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ اپنی بندی کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس کے خامد کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ اس کے خامد کو ہدایت دے دے، ان کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ بیٹے کو کامیابی عطا فرما، اس کا سینہ کھول دے، اس کی دستگیری فرما، کارسازی فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں تیرے گھر میں، تیرے مہمان، تیرے گھر کے سوالی اور تیری درگاہ کے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو آس مراد لے کے آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جو پریشانی ہے دور فرما دے، جو مشکل ہے آسان فرما دے۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے۔ یا اللہ جو ماں باپ بیٹیوں بیٹوں کے رشتے ناطے کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ آپ غنی ہیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ برکت والا، عزت والا، عافیت والا، آسانی والا، رزق حلال فراوانی والا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت اور اپنا فضل و انعام ہمارے شامل حال فرما دے، ہمارے سارے کام سنوار دے، دین کے کام سنوار دے، دنیا کے کام سنوار دے، آخرت کے کام سنوار دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، اور ہمارے ان محسنین کی بخشش فرما جنہوں نے ہم سے محبت کی، ہمارے اوپر احسان کی، ہمیں دعائیں دی۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پہ لگایا، ہمیں پڑھایا، ہمارے اوپر خرچ کیا، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے شاگرد اور ہمارے رفقا یا اللہ فوت ہو گئے، تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی اچھی مہمانیاں فرما، ان کی اچھی مہمانیاں فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کے اعلیٰ علیین میں نام لکھ دے، جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، بے شک گناہ گار ہیں، لیکن مولا تیری درگاہ کے فقیر ہیں۔
یا اللہ تیری چوکھٹ کے بہاری تیری چوکھٹ کے بکاری ہیں، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی نوازشوں سے۔ اے بندہ نواز، اے فقیروں کو غنی کرنے والے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اندر اور باہر جو دشمن اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں ناکام و نامراد فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما، اللہ دین کے خدمتگاروں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کو سر بلندی اور سرفرازی عطا فرما، غلبہ اور یا اللہ دین کو قوت اور نفوذ عطا فرما، یا اللہ دین کو غالب فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، یا اللہ ان کی رہنمائی فرما، یا اللہ ان کو نیکی کے راستے پر لگا، ملک کی بہتری کے لیے اور امت کی بہتری کے لیے اور دین کی بہتری کے لیے، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے خلاف جو سازشیں ہیں اللہ ان کو ناکام فرما، یا اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے سارے ملکوں کی حفاظت فرما، انہیں امن کا گہوارہ بنا، تو مفسد، شر پسند اور خرابی پیدا کرنے والے یا اللہ دہشت گرد ہیں، یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم اکفنا شرہم بما شئت۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا آپ کے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے، جو ہم نہیں مانگ سکے آپ کے علم میں بہتر ہے اس سے بھی ہماری جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہم وہ خیر مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یا اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی، یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، اور یا اللہ ہمارے تمام احباب کو، اور جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے سب کو یا اللہ اس شر سے بچا دے اور وہ خیر ہمارے نصیب فرما دے۔ اللہم احینا مسلمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم لا تفتنا فی دیننا، اللہم لا تفتنا فی دیننا، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہ اسلام والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے اور ایمان کی سلامتی والا حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنی فرما برداری کی حالت میں، ایمان کی بہترین حالت میں حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے دست رحمت سے یا اللہ حوض کوثر نصیب فرمانا، اور آپ کی قیادت میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمانا۔ اللہم انا بک و الیک، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا حی یا قیوم یا واحد یا احد یا ذا الجلال والاکرام، نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم لا تجعلنا بدعائک اشقیاء وکن بنا رؤوفا رحیما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔